دنیا بھر میں ہر سال 8 مارچ کو خواتین کے حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کا آغاز 1908 میں نیو یارک سے ہوا، جب 15,000 خواتین نے اپنے کام کی اجرت، ملازمت کے اوقات کار اور انتخابات میں ووٹ کا حق مانگا۔ یہ 1910 تھا جب معروف جرمن دانشور اور خواتین کے حقوق کی کارکن کلارا زیٹکن نے یہ تجویز دی کہ دنیا بھر میں خواتین کا ایک عالمی دن منایا جانا چاہیے۔ بالآخر 1975 میں اقوام متحدہ نے یہ دن اپنے منشور کا حصہ بنایا اور تب سے ہر سال مارچ کی 8 تاریخ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی خواتین کے حقوق کی جدوجہد کوئی نئی بات نہیں ہے۔ برصغیر کی آزادی کی جدوجہد ہو یا آزادی کے بعد جمہوریت اور حقوق کی جدوجہد، پاکستانی خواتین ان تمام تحریکوں میں شامل رہی ہیں۔ خواتین کے حقوق کی تحریک کو منظم شکل ضیاء الحق کے مارشل لا کے دوران ملی، جب سال 1981 میں کراچی کی خواتین کارکنان نے وومن ایکشن فورم کی بنیاد رکھی۔ اس تحریک کا مقصد ضیاء الحق کے اسلامی نظام اور اس کے تحت پاس ہونے والے حدود آرڈیننس کے خلاف مزاحمت کرنا تھا۔ 1983 میں جب قانون شہادت کو پاس کیا گیا تو ملک بھر میں خواتین نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ خاص طور پر لاہور میں ہونے والے احتجاج پر حکومت نے سخت ری ایکشن دیا اور احتجاج کرنے والی خواتین کے خلاف نہ صرف آنسو گیس استعمال کی گئی بلکہ ان پر لاٹھی چارج ہوا، جس کے نتیجے میں درجنوں خواتین زخمی ہوئیں۔ پاکستان میں خواتین کی جدوجہد کا جو سلسلہ وومن ایکشن فورم نے شروع کیا تھا، اس میں وقت کے ساتھ ساتھ مختلف تنظیمیں اور طریقے شامل ہوتی رہیں۔ وومن ڈیموکریٹک فرنٹ اس میں ایک نمایاں نام ہے۔ یہ تنظیم خواتین کی جدوجہد کو پاکستان میں طبقاتی جدوجہد کے ساتھ شمار کرتی ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جب تک وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی تب تک ملک میں صنفی تفریق قائم رہے گی اور خواتین کا معاشی اور جسمانی استحصال جاری رہے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں عورتوں کے عالمی دن کو بہت خصوصیت سے منانے کی روایت پیدا ہوئی ہے، جہاں ہر سال اس دن کی مناسبت سے ہونے والی تقاریب میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وہیں پاکستان میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہر سال ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کی شدید مخالفت کرتا ہے، اور ان کی مخالفت کے باوجود ہر سال کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، ملتان اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں خواتین کے حقوق کے لیے مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ اردو انٹرنیشنل نے عورتوں کے عالمی دن کی مناسبت سے پاکستان میں جاری نظریاتی بحث کو مختلف دانشوروں کے سامنے رکھا۔ ہم نے اس مقصد کے لیے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز کی پروفیسر ڈاکٹر تیمیہ صبیہ سے بات کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں اس دن کے حوالے سے کیا عمومی رویے ہیں۔ کہ ہر علاقے اور ہر کلاس کی خاتون کا ڈیفرنٹ چیلنج ہے۔ جہاں پر جہالت ہے اور غربت ہے، ان کے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنی اس جہالت اور غربت کی لائن سے کیسے آگے گرو کریں۔ جیسا میں یہاں ورک پلیس پہ بیٹھی ہوں، میرا چیلنج ڈیفرنٹ ہے۔ میں یہاں ایک پریویلیجڈ خاتون کی نمائندگی کر رہی ہوں کہ جس کی بات سنی جاتی ہے اور جس کو اسپیس میسر ہے۔ ایک پورا ویمن کیمپس ہمیں میسر ہے اور ایک بہت بڑی لاٹ آف اسٹوڈنٹس ہے جو ہمارے پاس آتی ہے پڑھنے کے لیے۔ ہم اس طرح سے مارجنلائز نہیں ہیں، لیکن مسائل تو ہمارے بھی ہیں۔ اور اسی طرح کے سوالات لے کر ہم قائد اعظم یونیورسٹی میں شعبہ جنڈر اسٹڈیز کی استاد پروفیسر ڈاکٹر عالیہ میر علی کے پاس بھی گئے۔ اور یہ پدر شاہی کا قصور ہے کہ پدر شاہی ہی ہے جو کہ ایک مرد کو اتنا پریشرائز کرتا ہے، اتنا مجبور کرتا ہے کہ بھئی تم ہی نے کما کے لانا ہے، اور تم ہی نے کما کے لا کے جب تک کہ تم کما کے اپنے پورے خاندان کی تمام ضروریات پورا نہیں کرتے تو تم ایک فیلڈ مرد ہو، تم ایک ناکام مرد ہو۔ اس کی مردانگی پر پھر سوال اٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اتنا پریشر جو ہے وہ عورتوں نے نہیں ڈالا، یہ پدر شاہی نے ڈالا ہے۔ اگر آپ انسانوں سے پوچھیں تو انسان تو سب سے بہتر طریقے سے مل جل کے ہی اپنے سارے وسائل پیدا بھی کریں گے اور اس کی تقسیم بھی کریں گے۔ جب ہم نے پاکستان میں ہونے والے عورت مارچ اور اس کی اہمیت کے بارے میں ڈاکٹر تیمیہ سے بات کی تو ان کا کہنا تھا، عورت مارچ کا ایک کردار ہے کہ اس نے عورت کے حقوق کو اور عورت کے لیے پاکستانی معاشرے میں اسپیس لینے کے لیے ایک کردار ادا کیا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر عالیہ میر علی کا کہنا تھا، جس کو عورتوں کا عالمی دن کہتے ہیں، اس کی بھی جو تاریخ ہے وہ اس کا ایک اس کی تاریخ سیاسی ہے، اور وہ مطلب عالمی طور پہ محنت کش خواتین کی سیاسی جدوجہد کو منانے کے لیے اور اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پہلی بار جو ہے اس کو منانا شروع کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے ڈاکٹر تیمیہ سے اس مارچ میں لگائے جانے والے ایک متنازع نعرے میرا جسم میری مرضی کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی، جس پر ان کا کہنا تھا، اب ظاہر ہے میرا جسم میری مرضی
تو امپاورمنٹ آف ویمن، امباڈیمنٹ آف ویمن، اور اس سب کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ بنایا گیا. اس کا اپنا ایک کلچر ہے کہ میں خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی مختار ہوں. لیکن اس کے جو ریپرکشنز ہیں اور مختلف سائڈز ہیں وہ کلچرلی بھی، ریلیجیسلی بھی، اور ہماری سوسائٹی کے لحاظ سے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں. اور ہم نے اس متنازع نعرے کے بارے میں ڈاکٹر عالیہ سے بھی ان کی رائے لی. میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر اس سلوگن کو دیکھا جائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جی ہر شخص کا جو جسم ہے اس پر اس کا اختیار ہونا چاہیے. تو کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ بھائی میں تو سمجھتی ہوں کہ اس میں کون سی ایسی کوئی اشتعال انگیز بات ہے یا کوئی غلط بات ہے. بھائی اگر سب انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو برابر جو ہے وہ پیدا کیا ہے، تو پھر کسی کا جسم کسی اور کی مرضی کا یا کسی اور کا اختیار کیوں ہے؟ ہم نے ڈاکٹر تیمیہ سے یہ بھی پوچھا کہ زیادہ تر لوگ اس مارچ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں. ہم خدا سے تو دوستی رکھتے ہیں، لیکن ہمارا پاکستانی مرد جو ہیں، اور بعض اوقات افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ اس میں مذہبی مردوں کا تناسب کچھ زیادہ ہی ہے، جو کہ وہ حقوق دینے میں ذرا کوتاہی کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ تو ایک جد و جہد ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس لڑائی، ضد اور نفرت جو کہ فیمنسٹک موو کا حصہ ہے، اس کے بغیر زیادہ بہتر طریقے سے حاصل ہوگی. جب ہم کہیں گے کہ ہم برابر نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں اس کو، بایولوجیکلی بھی ہم ڈفرینٹ ہیں اور ہمارے درمیان فرق موجود ہے، رول اور رسپانسبلٹیز کا فرق بھی موجود ہے، لیکن ہمیں جسٹس چاہیے. جو میرا رول ہے اس کو میں پورے طریقے سے ادا کروں، جو میرے باپ کا رول ہے، بھائی کا رول ہے، معاشرے میں کسی اور مرد کا، کولیگ کا، ہر بندہ اس کو عدل کے ساتھ ادا کرے. اس کے بعد ہم نے یہی سوال ڈاکٹر عالیہ کے سامنے بھی پیش کیا. سچ تو پھر کڑوا لگتا ہے، اور چونکہ اس کے کانسیکوینسز ہیں، کیونکہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ظلم اور استحصال کے خلاف بات کرتے ہیں، انہی کو یہ سماج خطرہ سمجھتا ہے. تو اگر آپ عورتوں کو وسائل سے محروم کریں گے، آپ تعلیم سے محروم کریں گے، آپ روزگار سے محروم کریں گے، آپ وہ تمام سکلز ہی جو ہیں اور وہ تمام چیزیں ہی ان سے چھین لیں گے، اور پھر کہیں گے کہ جی نہیں جی ہم تو اس کو برابر کا انسان مانتے ہیں، تو یہ بھی ایک جھوٹا دعویٰ ہی ہوگا. ہم نے ڈاکٹر تیمیہ کے سامنے یہ سوال بھی رکھا کہ کیا اس مارچ کا پیغام ہمارے مذہب اور ثقافت کے خلاف ہے. فیمنزم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت کو اتنا ہائی لائٹ کرتی ہے کہ پھر دوسرے سیگمنٹس آف سوسائٹی جو ہیں وہ نیگلیکٹ اور مارجنلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اٹ سیلف ایک دوسری انتہا پر پہنچ جاتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں انتہاؤں سے بچ کے توازن، اعتدال اور انصاف کی بات کرنی چاہیے. اس لیے ہم جینڈر جسٹس کی بات کرتے ہیں، جینڈر ایکویلیبریم کی بات نہیں کرتے، جینڈر ایکویلٹی کی بات نہیں کرتے. اور جب یہی سوال ہم نے ڈاکٹر عالیہ سے کیا تو ان کا کہنا تھا حقیقی طور پہ نہ مذہب اور نہ ثقافت جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو ہتھیار کے طور پہ ہمارے خلاف استعمال کیا گیا ہے، اور ایک خاص کہانی یا ایک خاص اس کی تصویر جو ہے وہ بنا کر پیش کی جاتی ہے کہ جیسے کہ ہم کوئی مذہب کے مخالف ہیں یا ہم ثقافت کے مخالف ہیں. ہم نے تو کبھی نہ تو مذہب کے خلاف کو بات کی اور نہ ہی اپنی ثقافت. یہ دن اس بات کی علامت ہے کہ خواتین کی جدوجہد ابھی جاری ہے، اور جب تک سماجی ناہمواری اور پدر شاہی نظام کے عورت دشمن رویے برقرار ہیں، اس دن کی اہمیت برقرار رہے گی. آزادی، احتجاج کی لیں گے، آزادی، اس کی چاقت بھی، آزادی.